یہ تقریباً 3-4 سال پہلے اس طرح کچھ یہاں پر ایک بہت بڑا چشمہ تھا. یہ پہاڑ کے نیچے سے یہاں پانی نکلتا تھا اور یہ سارا بھرا ہوتا تھا. یہ جو بنا ہوا ہے نا، یہ اندر سے اب اس کو دکھائیں. یہ اس میں پانی نکلتا تھا بہت زیادہ اور یہ سارا ایسے بھرا ہوتا تھا. یہاں سے پانی نکلتا تھا. بہت سارے لوگوں کو فائدہ تھا. یہ سارا یہ چشمہ نکلتا تھا، پانی بہتا تھا. یہاں سے پیپ بھی لگایا ہوتے، وہ گوڑ بھی پانی جاتا تھا. اور اس کے ساتھ بھی ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. اب یہ بالکل سوکھ گیا ہے، بالکل سوکھ گیا. اور سوکھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پر مزار بنایا ہوا ہے. اوپر بھی مزار بنایا ہوا ہے، یہاں پر بھی. اور جو ہم نے سنا تھا یہاں پر لوگوں سے کہ جب مزار بنایا تو وہ مزار جو بنایا یہاں پر، تو وہ اس وجہ سے بنایا کہ یہ چشمہ جو ہے یہ پیر صاحب کی وجہ سے، یا جو یہاں پر مزار تھا اس کے وجہ سے جو ہے نا یہ پانی نکل رہے، چشمہ نکل رہے نا. تو اللہ رب العالمین نے وہ چشمہ بالکل ختم کر دیا اور سوکھ گیا. آپ دیکھو، یہ آپ کو دکھا رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے وہ نعمت پانی کا اور چشمے کا لے لیا. ادھر یہ دکھاؤ، یہ دیکھو وہ لکھا ہے. آپ اس کو زوم کر کے دکھائیں. یہ لکھا ہوا ہے، یہ چشمہ کرامت اولیاء کے بدولت عطا الہی ہے. اس کی قدر کرے، بے حرمتی نہ کرے، یہاں گندگی نہ کرے. بہت بڑا چشمہ تھا، لیکن یہ مزاروں کی وجہ سے اور یہ شرک کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ نعمت پانی کا اور چشمہ پانی لے لیا. ختم، بالکل سوکھ گیا، بالکل سوکھ گیا. بہت زیادہ پانی ہوتا تھا یہاں پر. یہ سب بھرا ہوتا تھا، یہاں تک کہ یہ جو بھرا ہوتا تھا نا، اس میں مچھلیاں بھی ہوتی تھی. ہم آ کے اس میں بچپن سے آتے تھے ہم یہاں پر. ابھی ہم نے جب دیکھا بالکل سوکھ گیا ہے، مکمل سوکھ گیا. آپ نے خود دیکھا ابھی. 20 حصے تھے. ایک وہ حصہ جو ابھی آپ کو دکھایا، اور ایک حصہ یہ سامنے تھا. اس کے اوپر بھی لکھائی کیا ہوا ہے، دیکھو. لیکن ادھر سے یہ بھی اللہ رب العالمین نے بالکل ختم کر دیا چشمہ. پانی بالکل ختم ہو گیا. اور یہ اوپر مزار بنایا ہوا ہے، اور یہ دندہ مزار کا اور یہ شرک کا اڈا بنایا ہوا ہے. یہ سیڑھیاں بھی لگائی ہوئی ہے. اوپر لوگ جاتے ہیں، نیچے اترتے ہیں. اور یہ سارا جو نا سب سے بڑا اور عظیم گناہ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، اور سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے. اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو ٹھہرانا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، نبی، ولی، کسی کو بھی اللہ کے صفات میں سے کوئی صفت دینا جو اللہ رب العالمین کے صفات میں سے خاص صفات ہے، وہ صفت کسی کو دینا. ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا عظیم گناہ ہے اور بڑا ظلم ہے. اور اللہ رب العالمین ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، لیکن شرک کو اللہ کبھی نہیں معاف کرتا. اور یہ سارے مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، سارا کلمہ گل مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن یہ پیروں اور مزاروں سے یہ چکرے لگانا. ایک وقت تھا ہم یہاں پر مزار میں آئے تھے تقریباً کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے. تو یہ اوپر ہم چڑھے تھے اور اس مزار کو ہم نے توڑا بھی تھا. اس مزار سے ہم نے یہاں پر کچھ مجاور بیٹھے ہوئے تھے، اس کو ہم نے بھگایا بھی تھا. ابھی تقریباً بہت عرصہ بعد، تقریباً یہ 5-6 سال بعد ہم آئے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا. تو اب یہ دیکھو کتنا بڑا مزار بن گیا. یہ لوگ آ رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہاں سے اپنے منتیں اور پتہ نہیں کون کون سے عقائد لے کر آتے ہیں. تو شرک بہت بڑا گناہ. یہ اوپر یہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہے، آپ کو دکھایا بھی. یہ ابھی شرک کا بہت بڑا آڑا بن چکا ہے. اور ممکن یہ بھی ہے کہ یہ فحاشی کا اور زنا کا بھی بہت بڑا آڑا ہو. کیونکہ جہاں تک ہم نے دیکھا ہے
کہ مزارات جتنے بھی ہیں وہاں پر اکثر جو ہم نے دیکھا ہے اور جو ہم نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے، تو یہ شرک کے تو اڈے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فحاشی اور زنا کے بھی اڈے ہوتے ہیں۔ ایک وقت میں ہم آئے تھے تو ہم نے یہاں سے مجاور کو بھگایا تھا، 3 مجاور تھے، پتہ نہیں کتنے تھے، وہ بھاگ گئے۔ پھر ہم نے وہ ایک چھوٹا سا قبر بنایا ہوا تھا، اس کے اوپر کچھ چادر وادر رکھے ہوئے تھے اور آس پاس وہ لکڑیوں کا بنایا ہوا تھا، تو وہ ہم نے توڑ دیا، وہ بھاگ گئے، وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ بہت زمانے بعد ہم آ گئے اس پر، یہ چشمہ گوٹ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ مطلب یہ کہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے، سینکڑوں سالوں سے یہاں پر چشمہ تھا، لیکن جب سے اس کو شرک کا اڈا بنا دیا تو اللہ رب العالمین نے وہ نعمت لے لیا۔ پانی کا جو ایک نایاب نعمت تھا یہاں پر، کیونکہ کراچی میں اور پھر اس طرح علاقے میں کہ جہاں پر جو نا ساتھ میں سمندر ہے اور سمندر بھی کارا پانی ہے، اور یہاں سے بالکل ایسا میٹھا پانی نکلتا تھا جو ہم نے کئی مرتبہ پیا تھا۔ اس کو کئی مرتبہ ہم وہ اپنے ساتھ جو نا بوتلوں میں اس سے بھر کے لے کے جاتے تھے۔ پانی بھی میٹھا اور ٹھنڈا پانی نکلتا تھا، بہت اچھا۔ اور گرمیوں میں کبھی کبھار ہم آ کر یہاں پر نہاتے بھی تھے اس کے اندر۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہ نعمت جو لیا نا پانی کا اور چشمے کا، یہ شرک کی وجہ سے، اور بہت بڑا بھی اڈا بن چکا ہے۔ ہمارے ملک میں مزارات، شرک کے اڈے یہ آپ کو بہت زیادہ ملیں گے، بہت زیادہ ملیں گے، کیونکہ یہاں پر مسلمان کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ان کو اپنے دین کا پتہ نہیں ہے، قرآن کا تو ان کو پتہ نہیں ہے، قرآن کریم کی تعلیمات سے بالکل عاری ہے۔ توحید کیا ہے، انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے دنیا کے اندر، اللہ رب العالمین نے انبیاء کو کس مشن کے ساتھ، کس دعوت کے ساتھ، کس مقصد کے ساتھ بھیجا، اور تمام انبیاء کا ایک مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے ہیں تو ایک ہی مشن اور ایک ہی مقصد لے کر آئے ہیں کہ وہ اللہ کے وحدانیت، اللہ کے توحید اور اللہ رب العالمین کا جو توحید ہے وہ صحیح طریقے سے امت کو پہنچائے۔ تو مسلمان ہمارے ملک کے اندر یہ شرک اور مزارات، اس خرافات کے اندر بہت زیادہ، اور اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ اکثر آپ کو کلمہ گو مسلمان ایسے ملیں گے جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہوں گے، شرک کرتے ہوں گے اللہ کے ساتھ، اور وہ بھی اسی ولیوں کے نام پر۔ بہت سارے ایسے مزارات ہم نے دیکھے ہیں جہاں پر گدھوں کو، کتوں کو دفن کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر بھی مزارات بنائے ہوئے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہی مصداق ہے، یہ مزارات کے اوپر بیٹھے ہوئے، نہ ان کو کلمہ پڑھنا آتا ہے۔ جو ہم نے ان کو دیکھا ہے، ان سے باتیں کی ہے، ابھی ٹائم بھی نہیں تھا اور ایسے موڈ بھی اچھا نہیں تھا، ورنہ شاید آپ کو جو نہ دکھاتے بھی کہ ان سے اگر ہم اسلام کے بنیادی جو فرائض ہے اس کے بارے میں پوچھتے نا تو وہ بھی ان کو معلوم نہیں، اس کا بھی علم نہیں۔ نماز کا ان کو علم نہیں ہوتا، نہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا نبی کون ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ غسل کس طریقے سے ہوتا ہے۔ ان کے جو بنیادی اسلام کے جو فرائض ہے اس کا بھی علم نہیں ہوتا، اور ایسے بھی ہم نے دیکھے جن کو کلمہ پڑھنا بھی صحیح نہیں آتا، اور یہ ولی بنے ہوتے ہیں، اور اکثر چرس، بنگ، نشے، آئس وغیرہ یہ پاؤڈر ووڈر پی کے وہاں پر بڑے ہوتے ہیں، اور گندا طہارت نہیں ہوتا، ہفتوں مہینوں میں تو نہاتے نہیں ہے۔ اور ایسے بھی دیکھے ہوئے جو سالوں سال بھی نہایا ہوئے نہیں ہے، نہاتے نہیں ہے،
طہارت نہیں ہوتا ان کے، یہ بنگ پی رہے ہوتے اور یہ مجاور بنے ہوتے ہیں، اور یہ کوئی ولی بنا ہوتا ہے تو کوئی پیر بنا ہوتا ہے تو کوئی، یہ دندے ہیں، اپنے کاروباری دندے ہیں، اور سب سے بڑا جو ہے نا یہ ظلم ہے، شرک ہے۔ اب یہ چشمہ آپ کو جو دکھا، یہ پتہ نہیں سینکڑوں سالوں سے یہاں سے پانی نکلتا تھا، لیکن جب سے یہ مزارات بنا دیے تو اللہ نے وہ نعمت پانی کا لے لیے۔